یہ نجات کا کلمہ ہے، ابدی زندگی کا کلمہ ہے، ابدی حیات کا کلمہ ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے خداوند کے بندہ یسایہ نبی نے اس بات کی پیشن گوئی کی کہ ایک آئے گا جو ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہوگا۔ یسایہ 53:12 کے اندر اس کی پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، میں پس منظر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گی کیونکہ ٹائم کے حساب سے چلوں گی، آپ پس منظر جانتے ہیں اس کا۔ تو ہم جانتے ہیں اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے زمینی خدمت جو ہے 3 سال کے دوران اپنی خدمت کو سر انجام دیا۔ اپنی خدمت کے دوران یسوع مسیح نے سامری عورت سے بھی بات کی، اس لیے کیونکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپنوں میں سے ایک یہودا اسکریوتی نے 30 سکوں کی خاطر خدا یسوع مسیح کو ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یسوع مسیح کو جب لے جایا گیا، صلیب پر لٹکایا گیا اور یسوع کے دائیں اور بائیں طرف ڈاکو تھے۔ مرکز 15:27 کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملک کا 23واں باب اور اس کی 43 آیت میں، یعنی 39 سے لے کے 43 آیت کے اندر لکھا ہے کہ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانے دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ اپنے آپ کو بھی بچا اور ہم کو بھی۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑکا اور جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہماری سزا تو واجبی ہے، لیکن اس نے کوئی بے جان کام نہیں کیا۔ سو اسی وقت میرے عزیزو خدا یسوع مسیح نے اسے کیا کہا جو یہاں پر لکھا ہے، یہ حوالہ ہے لوکا 23واں باب 43 آیت کے اندر لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اس لمحہ کچھ لمحہ کے لیے میں آپ کی نظر جو ہے، آپ کی نگاہیں جو ہے کوہ کلوری کی طرف لانا چاہتی ہوں۔ یہ کلوری وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری زندگیوں کے رخ مڑ جاتے ہیں۔ کلوری وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے راستے سیدھے ہوتے ہیں، ہماری منزلیں تیار ہوتی ہیں، جہاں پر شکست نہیں بلکہ فتح ہوئی، جہاں نا امیدی نے نہیں بلکہ امید نے جنم لیا، جہاں موت نہیں بلکہ زندگی آئی۔ ہاللیلویہ۔ اور جہاں پر خدا یسوع مسیح نے مرتے ہوئے ڈاکو سے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈاکو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیب ان دونوں کے درمیان میں لگائی گئی اس لیے کہ یہ نوشتہ پورا ہو سکے جو یسایہ 53:12 کے اندر ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کے درمیان ٹھہرائے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈاکو جو ہیں ان کی تصویر ہمارے سامنے ہے، گناہ گار ہیں، ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے، اور دونوں جو اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو ڈاکو ہیں یہ پوری دنیا کی تصویر کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دونوں یسوع مسیح سے بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح دونوں کے قریب ہے، لیکن کیا ہوا، ایک جو ہے یسوع مسیح کو رد کر رہا ہے اور دوسرا ڈاکو جو ہے وہ یسوع مسیح کو قبول کر رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں پہلے ڈاکو نے تو یسوع مسیح کو تانا دیا، لیکن دوسرے نے اسے ڈانٹا، اس نے جھڑکا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ تو پھر اس نے کیا کہا، اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس کی اس درخواست کے وسیلہ سے یسوع مسیح کا وہ کلام پورا ہوا، اس پر ایمان لانے والے ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں ڈاکو جو ہیں پوری دنیا کی تصویر کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گنہگار ہم تھے، گناہوں میں ہم پھنسے تھے، ہم دلدل میں تھے، ہم ابلیس کی قید میں تھے، گناہگار ہم تھے، لیکن سزا کون بھگت رہا ہے؟ خدا یسوع مسیح۔ اس نے اس قدر اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بنا لیا، انسان کی مشابہ ہو کر اس دنیا میں آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ اپنے آپ کو اس قدر اس نے ہمبل کر لیا، اپنے آپ کو پست کر لیا، ہماری خاطر قربان ہو گیا، صلیب جیسی موت گوارا کی، اس لیے تاکہ ہم بچ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم چھڑائے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو ڈاکو ہیں یہ پوری تصویر کو پیش کر رہے ہیں۔ ان دونوں ڈاکو کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دو قسم کے رویے ہیں، ان کے دو قسم کے عمل ہیں، اور دو قسم کی ان کی جو ہے یہاں پر درخواستیں ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، خدا یسوع نے ہماری زندگی میں بھی، ہمارے پاس بھی دو قسم کے راستے ہیں۔ یعنی ایک ہم دیکھتے ہیں ڈاکو نے کیا کیا، اس نے یسوع مسیح کا انکار کر کے، اس کو رد کر کے ابدی ہلاکت کو قبول کر لیا، لیکن دوسرا ڈاکو جو ہے اس نے یسوع مسیح کو قبول کر کے ابدی زندگی کا وارث ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی خدا نے دو ہی راستے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کلام میں سے میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے نمبر پر باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کو خدا نے دو راستے بتائے، خدا نے ان کے سامنے دو راستے رکھے، یعنی ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا، بدی کے راستے کو چن لیا، اور جب خداوند ان کے پاس آئے، خدا باپ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا، آدم نے کہا کہ مجھے ہوا نے پھل کھلایا، ہوا نے کہا میں نے تو
تو وہ پولیس کی باتوں میں آ گئی, ایک دوسرے کو الزام تراشی, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو بلیم کیا. اس کے بعد ہم دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں, اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل بادشاہ, پہلا سیموئیل 15 باب کے اندر ہمیں یہ کہانی ملتی ہے. جب وہ امالیکیوں سے جنگ کرنے کو جا رہا تھا تو خدا نے کہا کہ جب تم وہاں سے فتح کر کے تو کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لے کے آنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ اس نے موٹے موٹے بیل بچڑے لے کر آ گیا. اور جب سیموئیل نبی نے اسے کہا, خدا کا پیغام اس تک پہنچایا, تو اس نے خدا نے کہا کہ سیموئیل نبی نے کہا کہ حکم ماننے سے, قربانی چڑھانے سے بہتر ہے حکم ماننا. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا نہیں, یہ سب کچھ تو میں خدا کے لیے لے کے آیا ہوں, یہ تو میں نے خدا کو ہی نظر کرنی ہے. اس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن یہاں پہ کہا ہے کہ میں تو خدا کو ہی ساری چیزیں نظر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم تیسری ایگزامپل دیکھتے ہیں یونا نبی کی. یونا نبی کو خدا نے کہا کہ تو نے ترسیس کو جانا, نینوا کو جانا ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے ترسیس کو جانا چاہتا تھا. سو ہم دیکھتے ہیں اس نے بھی نافرمانی کی اور نقصان اٹھایا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ایگزامپل ہے نیا نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ. ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہسبینڈ وائف پر کیسے اٹل فیصلہ کر لیا جھوٹ بولنے کے لیے. انہوں نے بہت سارے, میں سوچتی ہوں کہ اپنے گھر سے بڑی وہ تیار پریپیئر ہو کے آئے ہوں گے کہ نہیں ہم نے جھوٹ بولنا ہے, شاید کوئی ہم چہرے سے ایسا امپریشن نہ دے, کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو جائے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن جب رسولوں کے سامنے آئے تو خدا کے پاک روح نے اس کے کان میں آ کے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. سو میں سوچتی اس بات کو کہ پترس رسول جو ہے انسان ہونے کے ناطے شاید وہ ان کو کبھی بھی جج نہ کرتا, لیکن خدا کے پاک روح نے اس کے کان میں آ کے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہنے کا مطلب خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہالےلویا, خدا کو کوئی ٹریپ نہیں کر سکتا. آپ خدا کے روح کو جھٹلا نہیں سکتے. خدا کے روح نے بتا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سو ہم کتنی بھی آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں ان ایگزامپلس کو بھی اگر ہم لے لیں تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو غلط فیصلے اپنی زندگیوں میں کیے, اپنی مرضی سے اپنی راہ کو چنا, ان سب نے نقصان اٹھایا, بہت نقصان اٹھایا. خداوند نے ساؤل بادشاہ کے لیے بھی کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کو بادشاہ مقرر کیا, اور اس کی بادشاہت جو تھی خدا نے واپس لے لی, اس کی جگہ خدا نے داؤد کو کھڑا کر دیا. تو میرے عزیزو, خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں, غلط راہوں پر جاتے ہیں, اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں, اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. لیکن ہم پھر بھی غلط آدم ہوا کی طرح ہم ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں. لیکن کلام کے اندر میں کچھ ایسی بھی ایگزامپل ملتی ہے جنہوں نے اچھے راستوں کو چنا. ہم دیکھتے ہیں مقدس یوسف کو پرانے عہد نامہ کے اندر جو پوتیفر کی بیوی نے اس کو آفر کی گناہ کے لیے اوپن انویٹیشن اس نے دیا, لیکن اس نے کیا کہا, اس نے گناہ کو نو کہہ دیا. وہ وہاں سے بھاگ گیا, گناہ کو دیکھ کے بھاگ گیا. اس نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اور نہ اپنے فیوچر کی پرواہ کی. بے شک اس کو اس کے بعد جیل میں ڈالا گیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ کی بیوی ہے, بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کر دے گی. اس نے فیوچر کی پرواہ نہیں کی, لیکن اس نے گناہ سے کمپرومائز نہیں کیا. میرے عزیز, اسی وقت وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیا نامہ کے اندر یسوع مسیح جب مریم اور مارتھا کے پاس آئے, ان کے گھر میں آئے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارتھا جو تھی دنیا داری کے کاموں میں لگ گئی, لیکن یسوع مسیح نے مریم کو کیا دی, شاباش دی. یسوع نے کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا. ہالےلویا, وہ خدا کا کلام سننے کے لیے بیٹھی, خدا کے کلام کو اس نے چن لیا. یسوع مسیح نے اس کو شاباش دی. ہالےلویا. آج جب آپ اپنی زندگیوں میں اچھے فیصلے کرتے ہیں, اچھی راہوں کو چنتے ہیں, تو یسوع مسیح آپ کو بھی صرف شاباش نہیں دیں گے, شاباش کے ساتھ آپ کی زندگی میں بہت ساری اپنی برکتیں آتی ہیں. ہالےلویا, آپ کے پاس بلیسنگز آتی ہیں. سو میرے عزیزو, اسی طرح ان دو ڈاکوں کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں پورا اختیار ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کس راہ کو چن سکتے ہیں, کیونکہ یہ دو ڈاکو جو پوری دنیا کی تصویر کو پیش کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈاکو یہاں پر گناہ کی مزدوری موت کو حاصل کر رہے تھے, کیونکہ رومیو 3:23 کے اندر لکھا ہے, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. پھر رومیو 6 اس کی 23 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا کی مزدوری ہے, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. سو میرے عزیزو, ہم جانتے ہیں کہ اس ڈاکو نے کیا کیا, اس نے اپنے آپ کو پرکھا. جو دوسرا ڈاکو تھا جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا, اس نے اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو جانا. اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں پاؤں میں کیل جڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت وہ بے بس تھا, لاچار تھا, پیرالائز تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا, نہ وہ راستے کے کام کر سکتا تھا, نہ پاکیزگی کی راہوں پر چل سکتا تھا. لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا, صرف اقرار کر لیا. ہالےلویا. آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں اقرار کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس نے یسوع مسیح کو مدد کے لیے پکارا, اسی گھڑی خداوند نے اس کو کیا کیا, اس کو بچا لیا. وہ کیا, اس کی موت جو تھی زندگی میں بدل گئی, اس کی لعنت جو تھی وہ برکت میں بدل گئی. ہالےلویا. سو میرے عزیزو, اس لیے اور رومیو 10:13 کے اندر لکھا ہے, جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. سو ہم دیکھتے ہیں اس نے جو ہی خدا کو پکارا اور
نجات کو حاصل کیا. ہاللیلویا. تو میرے عزیزوں میں آج آپ سب سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے حالات موجود ہیں جو آپ کے لیے ناممکن ہو سکتے ہیں. بے بسی کی حالت ہے, آپ لاچار ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے لیے ناممکن ہے. تو اس کنڈیشن میں, اس حالت میں آپ کو یسوع مسیح کو پکارنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح آپ کو ہر طرح کے حالات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے, آپ کو ہر طرح کی حالاتوں سے خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ڈاکو نے اپنی حالت پر غور کرنے کے بعد اس نے یسوع مسیح کی حالت پر غور کیا اور اس نے کہا, اس نے یسوع مسیح کو کہا کہ اس نے کوئی بے جان کام نہیں کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر یہودا اسکریوطی نے بھی یسوع مسیح کے لیے کہا کہ میں نے بے گناہ کا خون بہایا. اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں پلاطس کی بیوی نے بھی یسوع مسیح کے لیے کہا کہ یسوع راست باز ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکو نے یسوع مسیح کو قبول کیا, اس کو یسوع کے سر کے اوپر کوئی ہیرے جواہرات کا تاج نہیں نظر آ رہا تھا, نہ یسوع مسیح کے اس نے کوئی محل جواہرے, نہ اس نے کوئی یسوع مسیح کی بادشاہت کو, کوئی ایسی پرسنالٹی دیکھی تھی. اس نے یسوع مسیح کو جس بھی کنڈیشن میں دیکھا صرف اور صرف یسوع مسیح پر یقین کیا. ہاللیلویا. اور جو ہی اس نے یسوع مسیح پر اعتماد کیا, اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. وہ یہ جان چکا تھا کہ یسوع مسیح کی ابدی زندگی ہے, کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے جو دشمن تھے, یسوع مسیح کے دشمنوں کا یہ خیال تھا کہ یسوع مسیح کو صلیب دینے کی وجہ سے یسوع مسیح کا نام و نشان تک, اس کے پرستاروں کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹ جائے گا. لیکن میرے عزیزو, وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یسوع صلیب جو تھی وہی یسوع مسیح کے پرستاروں کا ابدی نشان بن گئی. ہاللیلویا. صلیب پر ہی یسوع مسیح کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا گیا اور صلیب بھی یسوع مسیح کے لوگوں کی پہچان بن گئی. تو میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں صلیب پر گناہگاروں کے گناہوں اور ان کے کفارے کا باعث بنی. ہاللیلویا. کیونکہ اس کی بنیاد ہی صلیب پر رکھ دی گئی. ہاللیلویا. اور اس لیے میرے عزیزو, یسوع مسیح جو ہے آج بھی بھٹکتی ہوئی روحوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. ہاللیلویا. تو میں آج آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں, آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, بزرگ, بچے, نوجوان, یوتھ, آپ لوگوں نے اگر ابھی تک اپنا دل یسوع مسیح کو نہیں دیا تو آج ہی موقع ہے یسوع مسیح کو پکارنے کا. اس کے بعد آپ لوگوں کی فیملیز میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے ایریا میں, جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں, آپ کے ارد گرد, جہاں کہیں پہ بھی, جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک آپ نظر دوڑائیں اور دیکھیں جن لوگوں نے اگر آج تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, آپ ان کے پاس یسوع کا زندہ کلام لے کر جائیں اور انہیں بتائیں یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں, یسوع کو قبول کریں. ہاللیلویا. خدا اس کلام کے ابتدا سے آپ کو